اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے ہفتے حسن اللہ یاری جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشہور شیعہ مناظر ہیں، اس سے مسئلہ امامت پر گفتگو ہوئی۔ مسئلہ امامت گفتگو میں کافی باتیں ایسی تھی جو اللہ یاری صاحب نے موضوع سے ہٹ کے بات کی۔ سب سے پہلے انہوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ تیار کر کے آتے ہیں اور میری تیاری نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ بات غلط تھی، کیونکہ میں نے ان کے آپریٹر سے 4-5 دن پہلے ہی ان کو کہا تھا کہ میرا موضوع ہوگا مسئلہ امامت پر، اور مسئلہ یہ ہوگا، زیر بحث بات یہ ہوگی کہ امامت نبوت سے افضل ہے۔ یہ میرے پاس ان کے آپریٹر کا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر میری بات ہوئی تھی، یہ ان کو بتایا تھا ہم نے۔ بالفرض اگر ان کے آپریٹر نے ان کو نہیں بتایا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں کہ یہ ہر وقت، ہر دوسرے دن، ہر ہفتے، ہر 15 دن بعد یہی مسئلہ چلتا رہتا ہے، اور انہوں نے صرف مجھ سے پہلے کئی لوگوں سے اس مسئلے پہ بات کی ہوئی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی تیاری نہ ہو مسئلہ امامت پر۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال مسئلہ امامت میں نے ان کو پہلے بتایا ہوا تھا، اور یہ ان کا مایہ ناز مسئلہ ہے، اور یہ ان کا بنیادی مسئلہ ہے سنی شیعہ اختلافات کا، اور اس پہ تیاری ان کی ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہوا وہ آپ نے سب دیکھ لیا۔ اب جو مسئلہ امامت پر جو ہماری بات تھی، میں نے ان کو کہا تھا مسئلہ اس پر بات ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا کہ مختلف وہ اعتراض کر رہے تھے موضوع سے ہٹ کر، امامت کو چھوڑ کر وہ کبھی جا رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، کبھی جا رہے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، ان پہ اعتراض کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کو موقع دیا تھا سوال کرنے کا کہ ایک سوال میں کروں گا، ایک سوال آپ کریں، لیکن اپنے سوال میں وہ بہت لمبی بحث کرتے رہے تھے۔ آپ سب نے دیکھا کہ کتنی لمبی بحث کر رہے تھے اپنے اعتراض میں، حالانکہ میں صرف سوال کر رہا تھا، ان کا نظریہ جاننا تھا مجھے کہ امامت کے مسئلے میں ان کا نظریہ کیا کیا ہے۔ میں نے 6 سوالات کرنے تھے اور وہ میں نے کیے، لیکن اس پر کوئی بحث نہیں کی میں نے۔ لیکن ان کو کیونکہ موضوع الجھانا تھا، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی سوال پر بحث شروع کر دیا، اور پھر حوالے، پھر اعتراضات، پھر مجھ سے سوال پوچھنا، پھر دلائل پوچھنا کہ بھائی دلیل دو، ابو بکر نے بیعت کب کی ہے، وغیرہ سب آپ نے دیکھ لیا۔ تو مجھے آنا تھا موضوع پر۔ آپ نے دیکھا جو اس سے پہلے ہمارا مناظرہ ہوا تھا ایرانی شیعوں سے، اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح مسئلہ امامت تھا، اور بات طے تھی کہ مسئلہ امامت ختم نبوت کا انکار ہے، یہ میرا دعویٰ تھا جو ان کو پہلے ہی میں نے بتایا ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی توضیحات اور تنقیحات اور اپنے اوپر الزام کو رفع کرنے کے بجائے ہم پہ الزامی باتیں شروع کر دیں کہ آپ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فلاں بات لکھی ہوئی ہے، فلاں بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہی طریقہ جو ہے وہ اللہ یاری صاحب نے بھی اختیار کیا ہوا تھا کہ بجائے میرے دلائل کا رد کرے، وہ اعتراض کر رہے تھے صحابہ اکرام پر۔ تو آج یہ جو نشست آپ کے سامنے میں لائیو آ رہا ہوں، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کافی ساتھیوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جو وہ اعتراض کر رہا ہے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما پر، تو ان کی ذرا وضاحت کریں، کیونکہ وہ موقع نہیں تھا وضاحت کا، کیونکہ مجھے موضوع پہ رہنا تھا، اور میں نے مختصراً جواب دیا۔ اب تفصیلی جواب میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے جو اس نے اعتراضات کیے تھے وہ دوں گا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے، جو مسئلہ امامت سے ہٹ کر تھے۔ کوئی یہ نہیں کہے کہ میں وہاں موضوع پر کوئی جواب دے نہیں سکا، میں کیونکہ موضوع سے ہٹ کر جو اس نے اعتراض کیے ہیں صحابہ کرام پر، خصوصاً شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر، میں ان کی جواب دے رہا ہوں۔ مسئلہ امامت پر جو ہماری بات ہوئی ہے، جو میں نے دلائل دیے، جو اس نے دلائل دیے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اب کیونکہ وہاں جواب دے نہیں سکا اب الگ ویڈیو بنا رہا ہے، جواب دے رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے میری اس پوری ویڈیو میں امامت کے مسئلے پر میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ جو اس نے اعتراض ایکسٹرا کیے تھے، کچھ جواب میں نے وہاں دے دیے تھے، لیکن کچھ جواب مجھ سے تفصیلی رہ گئے تھے، وہ تفصیلی جواب میں دوں گا تاکہ آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے کہ کس طرح یہ اللہ علیہ صاحب دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، اور کس طرح یہ عام سنی کو پریشان کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ بات کھولنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلا جو انہوں نے اعتراض کیا تھا، جب ہماری بات شروع ہوئی تو انہوں نے پہلا اعتراض کیا کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بخاری کی روایت پیش کی جس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، آپ ذرا دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اسکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو اعتراض انہوں نے کیا تھا بخاری سے، سورہ حجرات سے یہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، بخاری شریف یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے،
کتاب التفسیر، باب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، انہوں نے یہ روایت پڑھی تھی. پہلے تو اوپر والی روایت پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ وہ نہیں پڑھی تھی، نیچے روایت پڑھی تھی کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ وہ لوگ جو حجرات کے پیچھے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں، کم عقل ہیں. یہ باب پیش کر کے پھر روایت نیچے والی پڑھ رہے تھے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ کیا کیا، ان کی آواز بلند ہوئی. پھر اللہ نے آیت نازل کی فنزل فی ذالک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، پھر یہاں ہے حتی انقضت الآیہ، یہاں تک یہ آیت ختم ہوئی. اب انہوں نے اعتراض کیا باب کا نام لے کر اور روایت پڑھی نیچے والی. اب آپ دیکھیں کہ اوپر باب میں کیا لکھا ہوا ہے. باب میں جو آیت لکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجرات کے پیچھے، وہ ان کو اکثر کو عقل نہیں ہے. لیکن روایت دیکھیں، روایت میں یہ آیت ہی نہیں ہے. روایت میں آیت شروع میں جو آیت پہلے نمبر آیت ہے اس سورہ حجرات کی جو آیت پہلی ہے اسی کی بات ہے. حتن قضل آیت ہو، جہاں تک یہ آیت ختم ہوئی، یعنی پہلی آیت ختم ہوئی. اگر یہ چاروں آیت، اور یہ دھوکہ دے رہے تھے اللہ صاحب کیا کہ چاروں آیت کا ذکر ہے، شروع والی آیت سے لے کر چاروں آیت کا ذکر ہے. لیکن یہاں حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، جہاں تک کہ یہ آیت پوری ہوئی، یعنی پہلی آیت کی بات کر رہے ہیں. حدیث میں پہلی آیت کی بات ہے اور اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ چاروں آیتوں کی بات ہے. اور انہوں نے سارا زور دیا تھا کہ یہ حدیث میں پہلی آیت کا ذکر ہے اور باب میں چاروں آیت کا ذکر ہے. اب انہوں نے گویا کہ دونوں باتوں کو مکس کر کے اعتراض کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ باب جو محدثین باندھتے ہیں تفسیر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جس طرح کہ علامہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فوز الکبیر میں بات لکھی ہے، محدثین کا جو وہ تفسیر جو ہوتی ہے وہ اکثر جو ہے وہ صرف کسی حدیث کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کے موافق ہے، اس پہ فٹ کر دیتے ہیں. تو محدثین جو اکثر تفسیر کرتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، یہ اصول ہے اہل سنت کا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ باب کی بات کر رہے ہیں اور نیچے روایت میں جو ہے وہ الفاظ ہی نہیں ہیں قرآن کی آیت والے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ان کی تفسیر کھول رہا ہوں، تفسیر قمی. یہ تفسیر قمی دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے وہ جس کا یہ بات کر رہے تھے کس کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ تفسیر قمی آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے. تفسیر قمی ان کی معتبر تفسیر ہے. یہ تفسیر ہے سورہ حجرات کی، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت ہے. ٹھیک ہے، اکثرہم لا یعقلون، یہ پورا انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے بنو تمیم کا. کہتے ہیں نظرت فی وفد بنی تمیم کانو اذا قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقفوا علی باب حجرتہ فنادوا یا محمد اخرج الینا. یہ آیت نازل ہوئی ہیں، یہ چاروں آیتیں. اب یہ ان کی بات کر رہے ہیں، ان کے قمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چاروں آیتیں نازل کس کے بارے میں ہوئی ہیں؟ جو قبیلہ بنو تمیم تھا وہ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس آتے تھے، پکارتے تھے کہ یا محمد آپ ہماری طرف باہر نکل کے آئیں. وَقَانُوا اِذَا خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَقَدَّمُوهُ فِي الْمَشِي، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے، پیچھے نہیں بلکہ آگے چلتے تھے. وَقَانُوا اِذَا تَكَلَّمُوا رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ فَوْقَ صَوْتِهِ، اور جب وہ بات کرتے تھے بنو تمیم والے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ان کی آواز بلند ہوتی تھی. وَيَقُولُونَ یا محمد یا محمد، اور یا محمد کہہ کے بار بار پکارتے تھے. یعنی یہ ساری آیتیں ہیں بلند آواز والی، اور اپنے آپس میں جس طرح پکارتے اس طرح نہ پکارو، یہ بھی آیت. اور تیسری آیت حجرات کے پیچھے پکارنے والی. یہ تینوں آیات فٹ کن پہ ہوتی ہیں بنو تمیم والوں پر. میں نہیں کہہ رہا، ان کے جو ہے وہ مفسر صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ ما تقول فی قضا قضا کما یکلمون بعضهم بعضا فانزل اللہ، جس طرح آپس میں بات کرتے ہیں نا اس طرح نبی سے بات کرتے تھے. یعنی ادب کا لحاظ کرنا، خیال کرنا کوئی نہیں تھا ان بیچاروں میں. پھر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ پھر آیت انہوں نے پڑھی الآیہ. پھر دوسری آیت انہوں نے پڑھی ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو اور نہ ہی اس طرح پکارو جس طرح خود آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. اب گویا کہ بقول ان کے تفسیر قمی والے کے یہ ساری آیت جن کے بارے میں ہیں بنو تمیم والوں کے بارے میں ہیں. ویلا قول ہی، یہ قرآن کی آیت 4 نمبر آیت جو یہ فٹ کر رہے ہیں وہ رضی اللہ عنہ پر عیاری صاحب، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہم بنو تمیم، وہ لوگ بنو تمیم کے تھے. واکثرہم لا یعقلون، یہ ان کے بارے میں، چاروں کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو یہ تفسیر قمی والے واضح بات کر رہے ہیں کہ کس کے بارے میں ہے. یہ ساری آیت جو چاروں آیتیں ہیں کن کے بارے میں ہے؟ بنو تمیم کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ صاحب خیانت کر رہے تھے اور کیا بات تھی، کہاں کی بات کہاں ملا رہے تھے.
ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو ثابت کرنا تھا کہ واقعی سیدنا عمر سیدنا ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرات کے باہر پکارتے تھے. ایسی کوئی روایت پیش نہیں کی انہوں نے. روایت کیا پیش کی کہ وہی کہ نبی کے سامنے آواز بلند کی جو پہلے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی علیہ صاحب نے کہ کہاں کی بات کہاں فٹ کی انہوں نے. ٹھیک ہے، پھر آگے چلیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، میں نے ایک بات یہاں کے سامنے کر دوں. وہاں میں نے حوالے پیش کیے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم، اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے جو ہے وہ اللہ کے نبی سے اس طرح بات کرتے تھے گویا کہ راز میں کوئی بات کر رہے ہیں. وہ میں نے حوالہ پیش کیا تھا حاکم سے. ٹھیک ہے، سیدنا عمر کے بارے میں نے اشارہ دیا تھا کہ جو روایت تم پڑھتے ہو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا عمر کے بارے میں بھی عبداللہ بن زبیر کیا کہتے ہیں. یہ دیکھیں، یہی روایت جو یہ پڑھتے ہیں نا اس کو دیکھیں ذرا آپ. کیا کہتے ہیں؟ قال ابن زبیر فما کان عمر یسمع رسول اللہ بعد هذه الآیت حتی یستفہمہ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا والی تو عمر رضی اللہ عنہ اس طرح آہستہ بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار پوچھنا پڑتا تھا اے عمر آپ کیا کہہ رہے ہیں، اے عمر آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس طرح آرام سے بات کرتے تھے یہ آیت اترنے کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہی بخاری کی روایت جو یہ پڑھتے ہیں لیکن آدھی پڑھتے ہیں، پوری نہیں پڑھتے. بہرحال تو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ذرا دیکھیں کتنا ادب تھا ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مسند امام احمد، یہ آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے، شعیب ارنبوت کا حاشیہ ہے اس میں آپ دیکھیں. اس میں روایت نقل کی ہے کہ کچھ لوگ آئے، وہ ممبر رسول، یعنی سیدنا عمر کی خلافت کی بات ہے کہ وہ ممبر رسول کے پاس آئے کچھ لوگ اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے. اور نعمان بن بشیر جو صحابی ہیں، نعمان بن بشیر، وہ بیٹھے ہوئے تھے ممبر کے پاس. قال كنت جانب ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رجل ما ابالی اللہ اعمل بعد الاسلام الا ان اسقی الحاج. وہ کچھ لوگ آئے، وہ اللہ کے نبی کے ممبر کے پاس باتیں کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کوئی عمل کروں نہ کروں کیونکہ میں حاجی کو پانی پلاتا ہوں. وقال آخر، دوسرے نے کیا کہا، ما ابالی اللہ اعمل عملا بعد الاسلام الا ان اعمر المسجد الحرام، کہ میں کوئی عمل کروں نہ کروں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں مسجد حرام کی تعمیر کروں گا. وقال آخر الجہاد فی سبیل اللہ افضل مما قلتم، تو تیسرے نے کیا کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ ان سب میں سے افضل ہے. پھر اگلے الفاظ دیکھیں، فزجرہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو سیدنا عمر نے جھڑکا کہ ایسا نہ کرو. کیوں؟ فقال لا ترفعوا اصواتکم عند منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اللہ کے نبی کے ممبر کے پاس. تو یہ سیدنا عمر کا احترام تھا، ادب تھا جو وہ اللہ کے نبی کے بارے میں. اور یہاں اعتراض کر رہے ہیں، وہ بھی اعتراض کون سا کر رہے ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ آیت اترنے سے پہلے کی بات کی تھی. کہاں آیت اترنے کے پہلے کی بات واقعہ پیش کر رہے ہیں اور کہاں آیت اترنے کے بعد. اترنے کے بعد کا عالم تو یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر خود فرما رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ آہستہ بات کرتے تھے اور سیدنا عمر کے سامنے جب لوگ بات کرتے تھے تیز آواز میں اللہ کے نبی کے ممبر کے پاس تو عمر ان کو جھڑکتے تھے کہ ایسا نہیں کرو. تو یہ آپ کے سامنے خیانتیں کرتے ہیں، بات ادھوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ان کا اعتراض بہت مشہور اعتراض ہے. جب ان کو کال کرتا ہے نا یہ اعتراض اٹھا کے یہ پیش کر دیتے ہیں کہ سورہ حجرات میں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے. تو یہ خیانتیں آپ دیکھیں کس طرح خیانتیں کرتے ہیں. اس کے بعد جو انہوں نے دوسرا اعتراض کیا تھا اس پہ کافی ہماری بحث بھی ہوئی اور میں نے وہاں ہلکا جواب دیا تھا. وہ کیا اعتراض تھا کہ حلیۃ الاولیاء کتاب ہے مسند احمد اور مشکل الآثار، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گئے. میں ذرا دکھاؤں کو وہ کتاب بھی دیکھیں آپ ذرا. یہ ہے حلیۃ الاولیاء کتاب ہے جس سے یہ حوالہ پیش کر رہے تھے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر ایک باغ میں گئے، کسی صحابی کے باغ میں گئے. تو کیا ہوا، جب باغ میں گئے تو باغ میں وہ صحابی کیا لایا، وہ کھجوریں لایا، کچھ ایک ٹوکرا سا لایا، اس ٹوکری میں کھجوریں تھی. وہ ٹوکرا سے لایا کھجوریں تھی. پھر اللہ کے نبی نے پانی مانگا. پھر کیا فقال لتسألن عن هذا یوم القیامہ، کہ تم ان نعمتوں کے بارے میں جو کھجور کھائی ہے میں نے یا جو پانی پیا ہے میں نے، ان کے بارے میں قیامت دن تم سے سوال ہوگا. پھر کیا ہے، قال واخذ عمر الاسک، عمر نے وہ ٹوکرا تھا اس کو اٹھایا، فضرب بالارض، وہ زمین پہ دے مارا. ٹھیک ہے، حتی تناثر البصر نہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہاں ترجمہ پہلے اس کا کرتے ہیں الہری کا. وہ کیا ترجمہ کر رہا تھا کہ عمر نے زمین پہ اس کو دے مارا
یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف وہ کھجوریں آئیں. یہ ترجمہ اس نے کیا ہے اللہ نے. ٹھیک ہے. پھر کیا کہا؟ ثم قال یا رسول اللہ انا لمسئولون عن ھذا یوم القیامہ، کہ اللہ کے نبی ہمیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ نام، ہاں پوچھا جائے گا آپ کے بارے میں. اب یہ دیکھیں یہاں تک اعتراض تھا. اللہ نے کہا کہ پہلے تو انہوں نے زمین پہ دے مارا، دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کھجوریں تھیں وہ اللہ کے نبی کے چہرے پر آئیں. وجہ رسول اللہ کے الفاظ سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے. اب آئے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے، یہ ترجمہ کی خیانت کیسے کر رہا ہے. ذرا دوسری آپ روایت دیکھیں. یہ آپ دیکھیں، یہ کتاب مسند احمد ہے، وہی روایت ہے جو اس نے پیش بھی کی تھی، لیکن ترجمہ کہاں سے کیا؟ حلیہ سے کیا. بہرحال آپ دیکھیں وہی روایت ہے. قال فاخذ عمر الاسک فضرب به الارض حتى تناثر البصر قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبل یعنی اللہ کے رسول کی طرف وہ کھجوریں گئیں، ان کے چہرے پر نہیں گئیں. سیدنا عمر نے وہ پھینکا تو وہ اللہ کے نبی کی طرف کھجوریں گئیں. چہرے کی بات جو ہے وہ غلط ترجمہ کر رہا ہے. وجہ کا معنی طرف بھی آتا ہے، وجہ کا معنی صرف چہرہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس روایت میں واضح ہے من قبل رسول اللہ کہ اللہ کے نبی کی طرف گئے، طرف کی کھجوریں. دیکھیں آپ قبل رسول اللہ، یہ الفاظ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی طرف وہ کھجوریں گئیں، نہ کہ ان کے چہرے کی طرف. تو ایک تو خیانت یہ کر رہا تھا کہ گستاخی بتا رہا تھا، گستاخی بن نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو اب آج دیکھیں کہ سیدنا عمر نے یہ کیوں کیا. بجائے کہ میں اپنی بات کروں، میں آپ کو ملا علی قاری کا حوالہ پیش کرتا ہوں. یہ ملا علی قاری ہیں، مشکات کی شرح انہوں نے لکھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے. میں ذرا کی عبارت پڑھتا ہوں. یہی روایت انہوں نے جو ہے وہ مشکات میں نقل ہے، منقول ہے، تو وہی ہے. اب یہ الفاظ دیکھیں، فاخذ عمر الاسک فضرب به الارض حتى تناثر البصر قبل رسول اللہ. یہاں بھی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف کھجوریں گئیں، نہ کہ ان کے چہرے پر. پھر لکھا ہوا ہے اے جانبی ہو، کہ اللہ کی رسول کی طرف کھجوریں گئیں. ٹھیک ہے. وہذا وقرہ من کمال الخوف والحیبۃ الالہیۃ. اور یہ سیدنا عمر نے کیوں کیا کہ کھجوریں جو ہے وہ کھانا چھوڑ دی اور پھینک دی؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ہیبت کی وجہ سے، کہ ہم جو بھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کھانے کی چیزیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں، سوال ہوگا. اب اعمال کے بارے میں آپ دیکھیں تو اعمال کا تو پرواہ نہیں ان شیعوں کو. اعمال میں دور دور تک ان کا کوئی ہے ہی نہیں، عمل کرتے ہی نہیں ہے. اسی لیے ان کو کیا پتا کہ آخر میں کیا حساب ہوگا. ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قیامت میں جو ہے وہ ہم علی کے حقدار ہیں، ہم پکے جنتی ہیں، ہمارے سارے گناہ سنی کھاتے میں جائیں گے، ان کے سارے ثواب ہمارے کھاتے میں آئیں گے. تو ان کا عقیدہ یہ ہے. تو ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے، تو ان کو ایسی باتیں سمجھ بھی نہیں آئیں گی. تو جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے اور قیامت میں جواب دہی کا خوف ہوتا ہے، تو وہ ہر ذرے کی چیز کا بھی خیال کرتا ہے. تو حضرت عمر نے جو ہے وہ کھجوریں جب کھا رہے تھے تو انہوں نے اس کو پھینک دیا کہ میں اس کا بھی سوال ہوگا، اگر میں کھا رہا ہوں اس کا بھی سوال ہوگا مجھ سے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ میں سوال مجھ سے کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا اس کا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں پھر حدیث میں الفاظ کیا ہیں، ثم قال یا رسول اللہ. یہ ثم کے الفاظ دیکھیں. اب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ملا علی قاری؟ کہتے ہیں کہ ثم اے بعد افاقتہ من حال غیبتہ لاجل جذبتہ. سیدنا عمر کا جو خوف کا عالم تھا، اللہ سے خوف کا عالم تھا، پھر جب اس کو افاقہ ہوا. ثم آتا ہے کہ کچھ عمل کے کچھ دیر کے بعد ثم استعمال ہوتا ہے کہ انہوں نے کھجوریں پھینکی، پھر کچھ دیر بعد انہوں نے سوال کیا. ثم قال یا رسول اللہ. اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول، پھر آگے سوال کیا کہ ان کا بھی سوال ہوگا ہم سے. تو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا خوف ہوا کہ میں اتنی چیزیں کھا رہا ہوں، میں کھانا چھوڑ دوں، پھینک دوں اس کو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا، پھر جو ان کو حالت آئی، اللہ کا خوف دل میں آیا، پھر اس کے کچھ دیر بعد انہوں نے کیا کیا، پھر سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سیدنا عمر کی اس حالت کو یہ پکڑ کے دلیل کیا دے رہا ہے کہ گستاخی کی انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اگر گستاخی ہوتی تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں گستاخی نہیں کہا، یا وہاں جو انصار صحابی کا باغ تھا اس نے کیوں گستاخی نہیں کہا، سیدنا ابو صدیق نے کیوں گستاخی نہیں کہا. یہ بڑے عاشق رسول آئے ہیں، نہ وہ صحابی جس کا باغ تھا وہ عاشق رسول تھا، نہ اللہ کے نبی نے بات کی، اور نہ اس کے بعد یہ واقعے سب کے پاس گیا ہوگا، سب نے سنا ہوگا، نہ کسی نے کہا، نہ سیدنا علی نے کہا، ان کو علم ہوا ہو اس واقعے کا. تو یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ ایک جو گستاخی نہیں ہے، ایک خاص حالت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، اس حالت کو اس نے پکڑ کے گستاخی میں شمار کر دیا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ اس کی خیانت ہے، جس میں جو ہے وہ یہ عبارت کی ایک ترجمہ غلط کرتا ہے، اور ایک یہ خیانت سے جو ہے وہ ایک صاف بات کو گستاخی بنا کے پیش کرتا ہے. یہ صحابہ کے بارے میں اکثر اس کے اعتراضات کا حالت یہی ہے کہ یہ ایک سیدھی بات کو جس میں کچھ اعتراض نہیں ہوتا اس کو ایسے پیش کرتا ہے ملا کے مرچ مسالے، تاکہ عوام گستاخی سمجھے اس کو. ٹھیک ہے، تو مختصر میں نے آپ کے سامنے اس روایت کی حقیقت پیش کی، اور جو ترجمہ خیانت کی اس نے میرے نے وہ بھی کھول کے واضح کر دیا. اب آتے ہیں جو تیسرا اس نے اعتراض کیا تھا بخاری مسلم سے، کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ عمر نے نبی کو جو ہے وہ جگایا اور دور سے آواز دی. یہ دیکھیں ذرا، یہ آپ کے سامنے وہ روایت بخاری مسلم کی اس نے پیش کی تھی. یہ میں نے مسلم سے آپ کے سامنے بات پیش کی، کیونکہ مسلم میں تھوڑی تفصیل بھی ہے، جو الفاظ وہ آخر میں اعتراض کر رہا تھا وہ بھی ہے. اچھا، نماز کا وقت ہوا عشاء کا، سب اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے تھے، اللہ کے نبی نہیں آئے، تھوڑا وہ آرام کر رہے تھے. حتیٰ قال عمر بن خطاب نام النساء والصبیان، سیدنا عمر نے یہ الفاظ کہے کہ عورتیں سو گئی ہیں، بچے سو گئے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. لیکن بخاری کے الفاظ کیا ہیں جو اس نے پہلے پڑھے تھے؟ حتیٰ ناداہ عمر، یہ بخاری ہے. حتیٰ ناداہ عمر، اللہ کے نبی کو عمر نے پکارا. الصلاۃ، اللہ کے نبی ٹائم ہو گیا نماز کا. نام النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سو گئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس نے مسلم سے بات پیش کی، وہ ذرا آگے دیکھیں ذرا آپ. اس نے مسلم سے آگے بات یہ پیش کی کہ قال ابن شہاب وذکر علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما کان لکم ان تنظروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الصلاۃ، کہ جب سیدنا عمر نے اللہ کے نبی کو جگایا اور اللہ کے نبی جب آئے نماز پڑھنے کے لیے تو کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی کو آواز ہو نماز کے لیے. اچھا، اس کے بعد کیا الفاظ تھے؟ وذاک حین سا عمر بن خطاب، یہ تب کہا تھا اللہ کے نبی جب عمر نے ان کو نماز کے لیے بلایا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ اعتراض کر رہا ہے کہ نبی کو گویا کہ نبی کو نماز کا فکر نہیں ہے، عمر بڑا جو ہے وہ اس کو نماز کی فکر ہو گئی ہے، یہ اس کو جو ہے وہ یہ اس نے اعتراض کیے تھے. لیکن سب سے پہلی بات میں یہی کروں گا کہ اچھا، یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کو نماز کے لیے پکارنا گستاخی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کی تفصیل میں آگے ذرا کر رہا ہوں، پہلے ذرا روایت دیکھیں. اللہ کے نبی کو عمر نے پکارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اچھا، منع فرمایا پکارنا سے پہلے ہے، اب یہ منع فرمانا بعد میں ہے. اس کے بعد آپ مجھے دکھائیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہو، منع کرنے کے بعد سیدنا عمر نے یہ بات کی ہو، آپ مجھے دکھائیں. تو اعتراض یہ اکثر یہ کرتا ہے جو منع ہونے سے پہلے کے ہیں. میں اس کی مثال یہ پیش کرتا ہوں کہ جو اگر کوئی گناہ کرتا ہے، مثلا اسلام میں پہلے کافی باتیں تھیں جن کی منع نہیں تھی، صحابہ سے باتیں ہوئی ہیں وہ، لیکن جب منع ہوئی ہے، وہ بات منع ہوئی، جس طرح شراب کی بات لے لیں آپ، تو کسی نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا. تو منع ہونے سے پہلے والے واقعات پیش کرنا یہ پہلے درجے کی جہالت ہے، ان پہ اعتراض کرنا یہ پہلے درجے کی جہالت ہے. تو یہ بھی اعتراض کر رہا ہے سیدنا عمر پر، تب جب اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا تھا. اب منع فرمایا ہے اللہ کے نبی نے کہ کس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے نماز کے لیے پکارے، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کے جو پکارنے کے وقت یہ بات کی تھی. جب عمر رضی اللہ عنہ نے پکارا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے پکارا ہو تو اب دکھائیں ذرا مجھے. تو الہاری صاحب کے جو اعتراض کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ بات پہلے والی کرتا ہے اور جو ہے وہ حکم بعد والا سناتا ہے. تو یہ اس کی علمی حیثیت ہے، وہ خود کو بڑا مناظر سمجھتا ہے. یہ پھر ذرا آگے آئیں، آپ آگے آئیں ذرا، دوسرا حوالہ دیکھیں ذرا آپ کہ نبی کے لیے نماز کو پکارنا میں ہم نے جب یہ بات کی تھی کہ حضرت بلال نے بھی اللہ کے نبی کو پکارا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ کہا کہ یہ بھی گستاخی ہے، اور یہ ہماری کتاب میں بات نہیں ہوئی لکھی ہوئی. اس نے واضح کہا تھا کہ یہ سنی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے. لیکن آئیں دیکھیں یہ کتنا بیچارہ اپنے کتاب سے ناواقف ہے. بہار انوار دیکھیں آپ، کتاب الصحابہ جلد نمبر اس کا جو ہے وہ 7 ہے، لیکن آپ دیکھیں اصل جلد نمبر کون سا ہے، اس کا جلد نمبر ہے 27. یہ دیکھیں 27 صفحہ 324. کیا کہتے ہیں اس بہار انوار میں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ والحدیث الصحیح، حدیث صحیح کون سی ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حال مرضی کان اذا حضر وقت الصلاۃ اتاہ بلال فیقول الصلاۃ یا رسول اللہ. یہ صحیح اس میں یہ بات واضح ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو بلال آتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی الصلاۃ،
نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ پکار رہے ہیں, کتاب شیعہ ہے. اب آپ دیکھیں ذرا فتویٰ لگائیں ذرا. ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی یہ بات سنی کتابوں میں ہے, لیکن ان کا جو ہے وہ جو مجلسی کیا ہے, جو خاتون ان کا بڑا محدثین ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ روایت بھی صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کو بلال پکارتے تھے الصلاۃ, ٹھیک ہے, فیقول الصلاۃ یا رسول اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ روایت شیعہ کتاب میں بھی ہے. یہ میں نے صرف ایک حوالہ پیش کیا ہے, ایسے بہت حوالے میرے پاس ہیں یہی اسی بات کے کہ بلال ان کو نماز کے لیے پکارتے تھے. تو آپ دیکھیں کس طرح یہ بیچارہ اپنی کتابوں سے ناواقف ہے. یہاں صحابہ کے بوجھ کی وجہ سے اس نے یہ بات چھپائی اور یہ سمجھا کہ یہ علم ابھی ایسے ہی ٹائم پاس, اس کو پتہ نہیں ہے شیعہ کتابوں کا, اس لیے اس نے بول دیا. لیکن جب الحمدللہ یہ ہماری کلپس ہونے کا تو انشاءاللہ اس کے ہوش ٹھکانے جائیں گے کہ کتابوں میں کس طرح کتنا گھسے ہوئے ہیں کتابوں میں انشاءاللہ ہم. تو بہرحال آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیچارہ اپنی کتابوں سے ناواقف ہے اور کس طرح کے اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سنی کتابوں کی بات ہے. حالانکہ سنی کتاب نہیں, شیعہ کتاب کی بات بھی یہی ہے. حضرت بلال پکارتے تھے. اگر نماز کے لیے پکارنا گستاخی ہے تو حضرت بلال پہ فتویٰ لگائیں. اور حضرت بلال ان کے نزدیک معتبر صحابی ہیں, بقول ان کے یہ حسن حسین کا احترام کرتے تھے اور یہ جو ہے وہ ان کو یہ اہل بیت کا بہت احترام تھا. تو حضرت بلال ان کے نزدیک قابل احترام صحابی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کی حالت. پھر اس نے مسند دارمی سے اعتراض کیا سیدنا ابو صدیق سے کہ وہ لوگوں سے مسائل پوچھتے تھے. میں ذرا وہ عبارت کھولوں جو یہ پڑھ رہا تھا, آپ دیکھ لیں یہ عبارت ذرا. یہ عبارت میں نے کھولی ہے مسند دارمی کی, سنن دارمی کی عبارت میں نے کھولی ہے, ٹھیک ہے. یہ روایت جتنی پڑھی ہے وہ ذرا دیکھیں, پھر آگے کیا ہے وہ ذرا دیکھیے گا. کیا کہتے ہیں کہ قال کان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا ورد علیہ الخصم نظر فی کتاب اللہ, جب بھی کوئی ان کے پاس مسئلہ آتا تھا, فیصلہ آتا تھا, تو پہلے کتاب اللہ دیکھتے تھے. فَنَوَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ قَضَى بِهِ, اگر اس میں دیکھ لیتے تھے قرآن میں تو وہ کہتے تھے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَعَلِمَ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ سُنَّةً قَضَى بِهِ, حدیث میں پھر ایسی بات ہوتی تھی تو اس پہ فیصلہ کرتے تھے. فَإِنْ آيَاهُ خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ, اگر قرآن حدیث میں بات نہ پاتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے, مسلمانوں سے پوچھتے تھے. اب یہاں تک انہوں نے بات پڑھی ہے, پھر انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو ابو بکر صدیق کو مسئلہ کا پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب آگے ذرا الفاظ دیکھیں. لوگوں سے کیا پوچھتے تھے, لوگوں سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ مجھے مسئلہ بتاؤ, یہ مسئلہ کیا ہے. کیا پوچھتے تھے, قال, کیا پوچھتے تھے کہ اتانی قضا و قضا, میرے پاس ایسا ایسا مسئلہ آیا ہے. فہل علمتم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی ذالک بقضاء, کہ اس طرح کا مسئلہ اللہ کے نبی کے پاس آیا ہو, اللہ کے نبی نے کس طرح فیصلہ کیا تھا. اب لوگوں سے کیا پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی کا فیصلہ پوچھتے ہیں. لوگوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ مجھے بتاؤ کس طرح فیصلہ کروں میں, بلکہ لوگوں سے اللہ کے نبی کا فیصلہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کس طرح فیصلہ کیا ہے, کس طرح فیصلہ کیا اس مسئلے میں. فربما اجتمع الیہ نفر کلہم یذکر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کبھی کبھی ساتھ ہوتا کہ ان کے پاس صحابہ جمع ہوتے تھے اور ان کو بتاتے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح فیصلہ آیا, اللہ کے نبی نے اس طرح فیصلہ کیا. اب گویا کہ اس کو یہ اعتراض ہے کہ اللہ کے نبی کا مسئلہ اللہ کے نبی سے حدیث پوچھ رہا ہے, گویا یہ قابل اعتراض بات ہوئی. گویا نبی کی حدیث پوچھنا بھی اس کے نزدیک قابل اعتراض بات ہے. یہ کتنی بے شرمی والی بات ہے کہ جو نبی کا علم, جو نبی کے علم سے چاہتا ہے پوچھنا, یہ اس کو پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر جب یہ لوگ اس ان کے پاس آتے تھے, لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح فیصلہ کیا ہے, تو کیا کہتے تھے, فیقول ابو بکر, کیا کہتے تھے, الحمدللہ جعل فینا من یحفظ علی نبی جینا, وہ شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کی سب تعریف اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ نے ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں, اللہ نے بنائے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی باتوں کو محفوظ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی کی باتوں کا پوچھنا ان کے نزدیک عیب کی بات ہے. تو یہ ان کی حالت ہے اور بڑے مناظر بنے پھرتے ہیں. فَإِنْ آيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةٌ مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم, پھر جب اگر کوئی اللہ کے نبی کی کوئی حدیث نہیں ملتی تھی, کیا کرتے تھے, جو بڑے لوگ تھے, بڑے صحابہ کرام تھے, اہل علم تھے, ان کو جمع کرتے تھے, ان سے مشورہ کرتے تھے, اور جب ان کی رائے ایک رائے ہوتی تھی تو وہ فیصلہ کرتے تھے. ہو سکتا ہے آخر میں یہ سوال کرے کہ بھائی اللہ کے نبی کا قول تو نہیں ہے, پھر انہوں نے دوسروں سے پوچھا, مشورہ کیا. تو مشورہ کرنا اگر عیب کی بات ہے تو قرآن میں اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وشاورہم فی الامر, کہ اے نبی آپ ان سے مشورہ کریں ان معاملات میں. تو اگر یہ عیب کی بات ہے, اللہ کے
مشورہ کرنا اہل علم سے اگر عیب کی بات ہے تو گویا عیب کی بات نبی کے لیے بھی ہوئی، اور گویا اللہ حکم کر رہے ہیں کہ اے نبی ان سے مشورہ کرو آپ، تو گویا کہ یہ عیب کی بات صرف اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ یہ عیب کی بات اللہ کے نبی کے لیے بھی ہوئی، صرف ان کے لیے نہیں، ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے۔ تو یہ دیکھیں آپ، دین کا مسئلہ پوچھنا، اللہ کے نبی پوچھنا کا قول پوچھنا یا مشورے سے کوئی بات فیصلہ کرنا، یہ ان کے نزدیک عیب کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے یہ۔ اب ذرا دیکھیں، اگر پوچھنا عیب کی بات ہے نا، پوچھنا عیب کی بات ہے تو ذرا یہاں مجھے جواب دے دیں۔ تفسیر صافی دیکھیں آپ، قرآن کی آیت، جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے، کیا کہا انہوں نے؟ قرآن کی آیت ہے، سورہ جو ہے کہف کی آیت ہے، آیت 66 ہے، قال لہ موسیٰ هل اتبعک اللہ ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا خضر علیہ السلام کو کہ میں تمہارے ساتھ چلوں کہ جو تمہیں اللہ نے سکھایا وہ میں تم سے سیکھوں، تم مجھے وہ سکھاؤ۔ اب موسیٰ نبی ہیں جو خود سے، حالانکہ موسیٰ افضل ہیں خضر علیہ السلام سے، پھر بھی اپنے افضل ہونا وہ مفضول سے پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر عیب کی بات ہے پوچھنا تو پھر یہاں فتویٰ لگاؤ۔ اور کوئی کہے کہ موسیٰ کیسے افضل ہوئے، ذرا دیکھیں، ون صادق علیہ السلام کہا نا موسیٰ اعلم من الخضر، کہ موسیٰ علیہ السلام کا علم خضر سے بڑھ کر تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی خضر سے بڑھ کر ہوا ہے، پھر بھی خضر سے پوچھ رہے ہیں، لیکن یہاں ان کو نظر نہیں آئے گا الہری کو، کیونکہ ان کو بہت صرف صحابہ کرام سے ہے، یا اس کو نظر نہیں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو عالم ہیں، زیادہ علم رکھتے ہیں حضرت خضر سے، وہ پوچھ رہے ہیں خضر علیہ السلام سے۔ تو یہ دیکھیں آپ کس طرح کے اعتراض بنا کے پیش کرتے ہیں جو ہے وہ صحابہ کرام پر، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ گویا یہ اعتراض کرتے ہیں صحابہ کرام پر، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا اعتراض کہاں جا رہا ہوتا ہے، ان کا اعتراض گویا انبیاء تک پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے دیکھ لیا یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے پھر ایک قرآن کی آیت پیش کی کہ ایک قرآن کی آیت ہے فا کہتا ہوں وہ ابا، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں پھر اس نے جو ہے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب ذرا دیکھیں، میں ایک ہی کتاب سے حوالہ پیش کر رہا ہوں، سیدنا عمر اور ابو کا دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں میں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر کھلی ہوئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں دونوں روایتیں ہیں جو یہ پیش کر رہا تھا، سیدنا عمر سیدنا ابو صدیق کی، کہ قرآن کی آیت ہے وفا کہتا ہوں وہ ابا۔ یہ دیکھیں آپ ذرا، اعتراض کر رہا تھا، یہ پہلی روایت ہے، قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ای ارض تقلنی و ای سماء تظلنی اذا قلت فی کتاب اللہ بما لا اعلم۔ ان سے پوچھا گیا کہ فاقۃ ابا کا مطلب کیا ہے، تو سیدنا ابو صدیق نے کیا فرمایا کہ کون سی زمین میں تم مجھے گھسیڑ رہے ہو اور کون سے آسمان میں تم مجھے جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی ایسی بات قرآن کے بارے میں وضاحت کی نہیں ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں اس بارے میں، جو اللہ نے وضاحت نہیں کی ہے مجھے اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ اب اس کو اعتراض یہ تھا کہ ابو صدیق کو قرآن کی آیت کا پتہ نہیں ہے۔ پھر یہی مسئلہ پیش کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے، نیچے دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرأ علی المنبر وفاقۃ و ابا، ممبر انہوں نے یہ آیت پڑھی، فقال ھذہ الفاقۃ قد عرفناھا فما الاب، انہوں نے کہا کہ یہ فاقیہ یعنی جو میوے ہیں وہ تو پتہ ہے ہمیں، ان کو ہم جانتے ہیں۔ عرفنا، الفاظ دیکھیں، عرفناھا، ہم جانتے ہیں کہ میوے کون سے ہوتے ہیں، بھائی سیب ہے، یہ جو ہے وہ کینو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ فما الاب، اب کیا ہے، ثم رجع علی نفسہ فقال ان ھذا لہو التکلف یا عمر، پھر کہا، اپنے آپ کو کہا کہ اے عمر یہ تکلف ہے، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے مکلف نہیں کیا ہمیں اس کو جانے ہم، تو ہمیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب اس نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ان کو نہیں پتہ، اور اعتراض کرا دیکھو قرآن کی آیت سے جو ان کا علم نہیں ہے بیچارے کے۔ اب ذرا دیکھیں، یہ ذرا ابن کثیر کیا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّ مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُمَا رضی اللہ تعالیٰ عنہما انما اراد استکشاف علم کیفیت الاب، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کا معنی پتہ نہیں ان کو، بلکہ اس اب کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب کا معنی وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، جانور کھاتے ہیں، انسان نہیں کھاتے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی کیفیت کیا ہے، وہ چیزیں کون سی ہیں، اس کیفیت کا پتہ نہیں ان کو، لیکن اتنا پتہ ہے ان کو کہ یہ اب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، جو انسان نہیں کھاتے، صرف ان کی کیفیت کیا ہوگی اس کا پتہ نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کو پتہ، ظاہری باتیں کافی ایسی متشابہات جو صرف اللہ کو پتہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ وَإِلَّا
فَكَانُوا نَبَتًا مِنَ الْأَرْضِ فَظَاهِرٌ لَا يَجْهَلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو اگر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ زمین کیا اگاتی ہے تو یہ تو گیا تو ایک جہرانہ بات ہو گئی. تو ان کو پتہ ہے کہ زمین کیا اگاتی ہے، اور انہوں نے پھر قرآن کی آیت پوری پڑھی ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا کہ زمین میں ہم نے اگائے ہیں حب والا. یہ ساری آیت انہوں نے پڑھی ہے. پھر اس کے آخر کی اس آیت کے آخر میں کیا ہے؟ یہی ہے کہ فاقتہ و ابا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں متشابہات میں سے ہیں کہ اب کا مطلب وہ چیزیں جو زمین نے اگاتی ہے. اب جو انسان کھاتے ہیں جانور نہیں کھاتے، اس کیفیت کیا ہوگی اس کی، اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. اور یہ وہ فرما رہے ہیں کہ ما لا اعلم، ٹھیک ہے، اور اللہ نے مکلف بھی نہیں کیا کہ ہم اس کو جانیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے کہ اگر کسی کو پیچھا علم نہیں ہوئے تو وہ جو ہے وہ جاہل ہو گیا. تو یہ بات واضح ہے کہ سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ متشابہ آیت میں سے ہے. اس کی حقیقت کیا ہے اللہ پہ جانتے ہیں. جس طرح قرآن میں نے فرمایا ہے کہ قرآن میں محکم بھی متشابہ بھی ہیں، اور متشابہ وہ آیت ہیں جن کا علم اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو کافی ایسی باتیں مطلب ایسی ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور کافی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات آپ کو ملے گی جس میں یہ بات ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. خود قرآن میں آپ دیکھیں، قرآن میں منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، مدینہ کے آس پاس منافقین ہیں، لا تعلمہم نحن نعلمہم، کہ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں ان کو. تو آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی کو منافق کا علم نہیں تھا تو اللہ کے نبی کو پر گویا اعتراض کریں گے؟ تو یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں ہے. تو میں آپ کے سامنے اس نے جو اعتراض وہ کیے تھے جو ایکسٹرا اعتراض تھے، جو موضوع ہٹ کے تھے، ان کا تعلق موضوع سے تھا ہی نہیں. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ان کا ہلکا پھلکا جواب دیا، ورنہ میرے پاس بہت اور بھی حوالے ہیں کہ میں اس کا رد کر سکوں. لیکن آپ کے سامنے ایک واضح بات ہو جائے کہ اس کے اعتراض کی حیثیت کیا ہے. اور آپ دیکھیں، جب بھی دھوکے بازی کرتا ہے آپ یاد رکھیں، یا ترجمہ غلط کرے گا، یا یہاں کی بات وہاں ملائے گا، خیانت لازمی کرے گا. خیانت کے بغیر یہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا. اور جو یہ اعتراض کرتا ہے گویا کہ وہ اعتراض اوپر جاتا ہے سیدنا انبیاء تک اور ان کے ائمہ تک. تو آپ کے سامنے مختصر میں نے یہ اعتراض پیش کی ہے جو اس نے کیے تھے، جو امامت کے موضوع سے خارج تھے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں پیش کی ہیں. اگر کوئی بھی آپ کو بات کرنی ہو تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ توفیق عطا فرمائے.